بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، ہفتہ جو چلے گا 2 مارچ سے 9 مارچ تک۔ یہ ہفتہ بہت زبردست قسم کا ہفتہ ہے، بہت ہیپننگ ہفتہ ہے، اور اسلامی دنیا میں تو رمضان چل رہا ہے، اس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ستاروں کی بھی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ایکچولی ویسے تو مارچ میں رمضان ہے، لیکن آسمان پہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ، آپ سمجھ لیجئے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس سال کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس سال ایک گیم چینجر مہینہ آنے والا ہے اور وہ ہوگا مارچ۔ ایک نہیں، 2-3 گیم چینجر مہینے ہیں، ان میں سے ایک ہے مارچ۔ مارچ کی جو جیسے ہی مارچ شروع ہوا، 1 مارچ کو وینس ریٹروگریڈ ہو گیا، اس کے بعد پھر گرہنس کا سیزن لگے گا، پھر جو مرکری ہے اس نے ریٹروگریڈ ہونا ہے، اور پھر 13 سال بعد نیپچون جو ہے وہ پائسس سے ایریز میں آ جائے گا۔ یہ سارے پلانٹس آپ کو پہلے بھی بریف کر چکی ہوں، پچھلی ویڈیوز میں بھی۔ پلانٹس جو ہیں وہ پائسس اور ایریز میں آنا جانا ان کا لگا رہے گا، اور پائسس میں اور ایریز میں ان کے آنے جانے کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آغاز اور انجام دونوں ایک ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، بیکاز جو پائسس ہے وہ انجام ہے اور ایریز جو ہے یہ آغاز ہے۔ پہلا سائن ایریز، 12واں سائن پائسس۔ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ بہت زیادہ اسٹرینج، انیبل ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور اس کے بعد مارچ میں 5 سال بعد اس مہینے میں پلانیٹری پوزیشن کچھ ایسی ہیں جو بہت اسٹرینج، بہت ڈفرینٹ، اور بہت زیادہ جن کی وجہ سے زمین پر چینج آنے والا ہے۔ اس کو ہم الگ سے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، مارچ کے مہینے کو سیپریٹلی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جو ہفتہ ہے اس کے ساتھ ہی، جس میں نیا چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا گرہن کا سیزن۔ اور اس ہفتے کی جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرکری ہے اس نے گھر بدلا ہے۔ مرکری آ گیا ہے پائسس سے ایریز میں، اور اس کے ساتھ ہی پورا منظرنامہ ہماری زندگیوں کا تبدیل ہوتا ہے۔ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو پازیٹیو وائب دوں، کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم آپ کو صرف وائبز بتا رہے ہوتے ہیں، یہ پریڈکشنز نہیں ہوتی ہیں، یہ ہماری کیلکولیشن آف وائبز ہوتی ہے کہ موسم، جیسے محکمہ موسمیات ہے کہ موسم ایسا رہنے والا ہے۔ اب آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ 2 سے 9 مارچ تک موسم، کاسمک کلائمیٹ کیسا رہنے والا۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایریز سے۔ ہمارے ایریز دوستوں کو سب سے پہلے تو یہ کہنا ہے کہ آپ نے اپنے امپلسو ایٹیٹیوڈ سے گریز کرنا ہے، پہلی بات، کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں وینس ریٹروگریڈ ہے اور مرکری نے بھی یہاں آ جانا ہے۔ مرکری یہاں پر کافی عرصہ رہنے والا ہے، پھر اس نے یہیں پر ریٹروگریڈ بھی ہونا، لہٰذا آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے یہ ایسا ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ اٹریکٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے کام شروع بھی ہو رہے ہیں، اور کام شروع ہوتے ہیں اور ٹھپ ہو جاتے ہیں، شروع ہوتے ہیں اور ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ہاتھ آپ کی جسے کہتے ہیں امپلسونیس کا بھی ہے، آپ کے آؤٹریجیس ہونے کا، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لاپرواہوں کے نتائج سے تو کچھ بھی بول دینا، کچھ بھی کر دینا، غصہ، اس سے بھی آپ گریز کریں۔ ہمیشہ سے زیادہ اس ہفتے اور اس پورے مہینے میں آپ کو ضرورت ہے سوچ کر بولنے کی، اور سوچ کر بولنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں نہ پیدا کرنے کی۔ لوگ آپ کی طرف سے، آپ کی باتوں سے مس گائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے وہ وعدے منسوخ کر سکتے ہیں جو آپ نے ان سے کیے ہی نہیں۔ اس کے بعد پوری کوشش کریں کہ آپ، ایک چیز ہوتی ہے ہمارے ایریز دوستوں میں کہ کشتیاں جلا کر کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا، کشتیاں بالکل بھی مت جلائیے گا، تمام چور دروازے، تمام ایگزٹ روٹس جو ہیں انہیں اوپن رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کی جو ہوم لائف ہے، گھریلو مسئلے مسائل ہیں، اس میں ڈسکمفرٹ بھی دکھائی دیتی ہے، پرابلمس بھی دکھائی دیتے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ، جسے آپ کو کام کہا جا سکتا ہے، بہت زیادہ آپ کو بلایا جا سکتا ہے، بہت زیادہ آپ کے ساتھ جو ہے ذمہ داریاں ڈالی جا سکتی ہیں آپ پر۔ آپ نے اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے جیسے کوئی بیماری کا ریلیپس ہو سکتا ہے، کوئی بیماری واپس آ سکتی ہے، اور کوشش کریں، آپ کا ایجنڈا اس ہفتے یہ ہونا چاہیے کہ آپ ریلیکس کریں، کھائیں پیئیں، عیش کریں، اور بہت زیادہ نہ سوچوں میں پڑیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو جسے سوچوں کے گرداب میں پھنسائیں۔ بہت زیادہ اوور تھنک کی ضرورت نہیں ہے،
घरेलू मसले मसाइल ठीक करने की पूरी कोशिश कीजिए। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी कामयाबी का, आपकी फतह का पूरा ऐलान किया जाएगा, बड़े धूम धड़के से आपकी कामयाबियों को अनाउंस किया जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी लोगों का आपके कामों में रुकावट डालना, बने बनाए काम खराब कर देना, 99% काम जब हो गया हो तो वहां पर याद रखिएगा एक 99 का सांप बैठा है, उससे आपने बचकर ये वक्त गुजारना है। लव वाइब आपकी बेपनाह स्ट्रॉन्ग है। अब रोमांस जो है इसका बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में इस हफ्ते असर दिखाई देता है, क्योंकि एक तो वीनस आपके अपने घर में है और आपका अपना रूलर चौथे घर में है, और उसके साथ साथ प्लैनेटरी पोजीशन और कार्ड्स की पोजीशन कुछ ऐसी है जिससे लग रहा ये है कि आपकी जो लव वाइब है उसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे और लव लाइफ आपकी पहले से बेहतर भी होगी। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते गोल्डन सिट्रन दिखाई देता है। ये गोल्डन सिट्रन है, कोई भी पत्थर जो गोल्डन हो और उसमें 7 कलर्स हो, जैसे ये गोल्डन और चाकरा। और ये भी हम आएंगे जब मंथ ऑफ मार्च की पूरी बात हो रही है तो पूरे मंथ ऑफ मार्च में इस तरह का चाकरा कलर 7 रंगों का, जैसे ये कहीं से भी आराम आपको मिल जाएंगे, चाहे ये नेचुरल हो या अननेचुरल हो, लेकिन आपके लिए पूरा हफ्ता एक गोल्डन कलर का स्टोन आपके साथ होना चाहिए। आपका लकी स्टोन है जिसे हम लकी चार्म है तराजू, बैलेंस, क्योंकि बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए। आपको ऐसी एनर्जी चाहिए कि जहाँ दिल और दिमाग में एक बैलेंस हो आपके अपने अंदर। कभी आप बिल्कुल दिल की सुन रहे हैं, कभी आप बिल्कुल दिमाग की सुन रहे हैं। सो आपको अपनी जात, अपने माहौल और अपने घर में बैलेंस अट्रैक्ट करना है। सो ये ऐसी कोई चीज तराजू टाइप आपका डिवाइन मैसेज शेयर है कि ये याद रखें कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को खुश करने की कोशिश की जाए, बस इतना ही कर लीजिएगा कि आपके हाथ से, ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। दूसरों की इस्लाह करना ज़रूरी नहीं, काफ़ी है कि निगाह अपने ऐबों पर रहे और आसमान के रब से राब्ता रहे, और आसमान पर उड़ने वाले परिंदों को बाजरा, गोल्डन बाजरा ही होता है, सो बाजरा उनको डालिए। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 2 से 9 मार्च तक का, इसमें आपके लिए तब्दीलियां बहुत ज्यादा हैं। तब्दीलियां ऐसे लगती हैं कि जैसे आपका तेज हवाएं जिंदगी में चल रही हों, और जैसे जब तेज हवा चलती है तो कोई चीज भी अपनी जगह पर नहीं होती, हवाएं जो है हर चीज को हिला रही होती है। सो स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हवाएं आपको अपनी तरफ बुलाएंगी, आपका अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करेंगी, लिहाजा आपने ग्राउंडेड रहना है, मकसद से नहीं हटना। और जो आपकी बेसिक जैसे होता है ना कि आपको बहुत सारे चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर, बहुत सारी चीज़ें आपको, लेकिन आपने अपने ग्राउंडेड रहना जो है वो 1 in hand is better than 2 in bush, ये आपने जहन में याद रखना है। जो है उसकी कदर करें, और जो नहीं है उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी कि लोग इस हफ्ते आपके साथ झूठ भी बोल सकते हैं, झूठे वादे भी कर सकते हैं। उसके बाद इस हफ्ते ये भी हो सकता है कि अचानक छुपे हुए दुश्मन, अचानक कुछ छुपे हुए राज, हिडन जो है ना, जो खुफिया है, वो एकदम, मैंने लास्ट वीक भी आपको ये बताया था, इस हफ्ते भी ये वाइब कंटिन्यू कर रही है कि खुफिया जो है वो अचानक से जाहिर हो सकता है। उसके बाद आपके पुराने जो खौफ हैं, पुरानी कोई खौफ, पुरानी कोई सिचुएशंस दोबारा उभर कर आपकी जिंदगी में सामने आ सकती हैं। आपका यूनिवर्स जो है वो आपसे इस तरह से कनेक्टेड है कि आप अपने बैरियर क्रॉस करें, अपनी रुकावटें क्रॉस करें, और आप अपने अंदर के खौफ को क्रॉस करें। लिहाजा हो सकता है कि वो अंदर के जो खौफ है वो आपके सामने आए, आपने फेस करने की कोशिश करनी है। कामयाबी उसके बाद ही मौजूद है आपके आगे। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि आपके लिए ये जो महीना है, ये जो हफ्ता है, ये दिन ऑर्डिनरी या आम नहीं है। अब मरकरी आपके 12वें घर में आ गया, और आपका अपना रूलर भी आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड है। मरकरी और वीनस से 12वें घर में रेट्रोग्रेड हो तो फिर उस वक्त बहुत ज्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्टेड भी होते हैं, और यूनिवर्स से कनेक्टेड भी होते हैं, और आप अपनी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। इस्तिखारा करना, कार्ड्स रीड करना, या जैसे ये ऑकल्ट की इंफॉर्मेशन होती है, ये हासिल करने के ये दिन है। फिर ये याद रखिएगा कि आप जज्बातीपन का शिकार हो सकते हैं, लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठा सकते हैं। आपने इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना, अपने दिमाग को आपने ग्राउंडेड रखना है, और उसके बाद आपने ग्राउंडेड रखना है, और ये पूरी कोशिश आपने करनी है कि किसी न किसी तरह से आप इन दिनों में कोई गलत फैसला ना करें, तोड़ने का फैसला ना करें। जो फैसला भी करें उसमें जोड़ने की वाइब हो, कनेक्शंस हो।
याद रखिएगा कनेक्शंस जो हैं और कनेक्टिविटी जो है और राब्ता जो है ये हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस हफ्ते। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपके लिए सफ़र और मुसाफिर दोनों इम्पोर्टेंट है। आपके लिए समंदर पार से कोई खुशखबरी भी आ सकती है, और अगर आप मीडिया पर या आप सोशल मीडिया पर या आप ओवरसीज़ में काम करते हैं तो आपके लिए उसमें बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। आपकी नेगेटिव वाइब कह रही है ख्याल रखिएगा कोई आपसे आपकी कामयाबी या आपकी ट्रॉफी आपके हाथ से छीन सकता है। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा जो आपकी कामयाबी से बहुत ज़्यादा हासिल हैं। लव वाइब ऐसी है कि आपका क्रश खुद चलकर आपके पास आ सकता है और आपको आपकी असल मोहब्बत, आपका सोलमेट या आपका जो ट्विन फ्लेम है या जो आपके जो सोल कनेक्शंस हैं वो आपको ख्वाबों में नज़र आ सकते हैं। अपने ख्वाबों को बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा, लिखिएगा और उन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते लगता यूं है कि आपकी मोहब्बत आपको आपके ख्वाबों में ज़रूर मिलेगी। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो बन रहा है कासनी रंग का, गहरे कासनी रंग का एमेथिस्ट, डार्क पर्पल एमेथिस्ट। और वैसे भी एमेथिस्ट आपको सूट करता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे ये होता है टर्टल। टर्टल जो होता है ये मेरे पास मदर टर्टल है, वैसे आम टर्टल भी चल जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी अट्रैक्ट करता है टर्टल विजडम की, अक्ल की, और विजडम आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए टू डिफ्रेंशिएट चीज़ों को आपस में मेस होने से बचाने की एनर्जी। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी। सब्र जिंदगी को हसीन करता है जबकि गुस्सा मोहब्बत के हर रंग को निकल जाता है। ये वो शेर है जो मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। सब्र कीजिए और गुस्से को अवॉइड कीजिए और पानी में किसी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए, जैसे पानी में चावल बहा दें या चीनी बहा दें। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसमें फिर बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता, क्योंकि आपका रूलर जो मर्करी है वो पाइसेस से निकलकर एरीज में आ गया। अब आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एरीज में आपका रूलर यहाँ बहुत अर्सा रहने वाला है और एरीज बनता है आपका 11वां घर। वहाँ वीनस रेट्रोग्रेड मौजूद है पहले से, और मर्करी का यहाँ होना यानी कि 11वें घर में होना आपके लिए बहुत मायने खेज हो सकता है, और यहाँ इसने रेट्रोग्रेड भी होना है। लिहाजा आपने जो एक्टिविटी है ना आपकी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी का आगाज़ हो जाएगा। सो आपने किसी पर भी एतबार करने से पहले 100 दफ़ा सोचना है। एक तो ये कि जैसे हम बहुत बड़ी जल्दी में किसी पर एतबार कर लेते हैं या बड़ी जल्दी में हम कोई ट्रस्ट कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों से आपने बचने की कोशिश करनी है। कश्तियाँ जलाने की ज़रूरत नहीं है और ब्रिजेस को जलाने की ज़रूरत नहीं है, पुल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, पुल कायम रखिएगा। पुल कायम रखने का मकसद ये है कि कनेक्शन जितना मर्जी झगड़ा हो लेकिन ब्रेकअप नहीं करना, नो ब्रेकअप्स दिस वीक। उसके बाद जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एक झगड़ा हो रहा है तो उसमें अमन की कोशिश करें। अगर अमन मुमकिन नहीं है तो फिर कोशिश करें कि थोड़ा सा सीज फायर, इफ नॉट पीस देन सीज फायर। अभी बिल्कुल भी ना हार तस्लीम करने की जरूरत है और ना जीत। अपने जो है इस वक्त सीज फायर इज द राइट वर्ड। और उसके बाद यानी कि बेसिक मकसद कहने का यह है कि ना नया महाज खोलें और ना पुराना महाज बंद करें। ये इस चीज को आपने याद रखना है। और जो आपका फोकस है, आपका बुनियादी फोकस है इस हफ्ते, वो होना चाहिए पैसों पर, फाइनेंसेस पर। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ स्पेंड हो रहे हैं, इस पर आपका बुनियादी फोकस होना चाहिए। पैसा और सेविंग्स, मनी एंड सेविंग्स, ये आपका बेसिक फोकस होना चाहिए। इस हफ्ते आपके ऊपर पैसे की बारिश भी हो सकती है, पैसा बहुत जगह से आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि लोग कोई टेम्परामेंट इरिटेबल हैं, टेम्परामेंट लूज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की कैफियत, उनसे बचने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद आने वाले दिन और ये हफ्ता बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लेकर आने वाला है। अपने आप को आपने फोकस्ड रखना है। आपका जहन बिखर सकता है, आपकी सोचें बिखर सकती हैं, बहुत ज़्यादा जैसे ऑल ओवर द प्लेस आप हो सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपका फोकस एक चीज़ पर है, डिफोकस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके लिए ये हफ्ता जो है ये इसमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, कारोबार की तलाश में हैं या अपने कर्जा उतारना है
تو اس طرح کے کوئی فائنینشیل برڈن ہے تو یونیورس کی طرف سے آپ کو اس کے لیے مدد ملے گی. نیگیٹو انرجی آپ کی ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت اور آپ کے خلاف سازشوں کو پلان کر رکھا ہے. بہت زیادہ آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے. آنکھیں اور کان کھلے رکھیے. لو وائب اپنی جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی لو جو وائب ہے وہ اس وقت آؤٹ ڈور ہے, جیسے کسی میٹنگ میں ہے, کسی سیمینار میں ہے, جیسے کسی ایسی جگہ مجمع میں ہے, وہاں آپ کی لو وائب اس ہفتے بہت اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے. آپ کا لکی اسٹون روز کوارٹز ہے, پنک کلر کا روز کوارٹز, اور اگر وہ آپ کو ہارٹ شیپ میں مل جائے تو دس از بیسٹ, بیکاز لو اور بہت ساری چیزیں جو اس ہفتے آپ کو چاہیے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ انرجی آپ کو اس سے مل سکتی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے, آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں گولڈن پتا. یہ گولڈن پتا جس میں کونے ہوتے ہیں, یہ کونے, اس طرح کا گولڈن پتا آپ کو چاہیے. یہ اگر گولڈن میں نہیں ملتا تو سفید میں لے لیجئے, بٹ اس طرح کا پتا جس کے بہت سارے کونے ہوں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے یاد رکھنا کہ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے آپ کا رب اس کو انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. اگر کسی نے دل دکھایا ہے یا کوئی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یا کہیں پر کوئی بڑی پریشانی ہے, اس کو رب کے سپورٹ کر دو اور اس کے بعد دیکھو کہ رب کیسے آپ کے حق میں چیزوں کو موڑتا ہے. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے, یہ ہفتہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ ہفتہ 2 سے 9 تک چل رہا ہے, اور اگلے ہفتے آپ کے جو رولر ہے چاند اس کو گرہن لگنا ہے. 13 سے 14 کی درمیانی رات کو غالباً گرہن لگ رہا ہے. تو یہ چڑھتا چاند ہے, اور یہ چڑھتا چاند آپ کا رولر گزرے گا آپ کے 10ویں 11ویں اور 12ویں گھر سے, اور اس نے سنڈے کو آپ کے اپنے گھر میں آ جانا ہے, اور اس کے بعد سنڈے کو اگلے ہفتے یہاں آپ کے گھر سے گزر کر سنڈے اور اگلے منڈے ٹیوزڈے کو یہ آپ کے گھر سے نکل کر تو ورگو کی طرف روانہ ہو جائے گا, وہاں پر اس کو گرہن لگنا ہے. لہٰذا یہ جو ہفتہ آپ کے لیے ہے, یہ ہفتہ میں آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے اپنا خیال خود رکھنے کی. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, اپنی اشیاء کا, اپنی چیزوں کا, اپنے ویلیوبلس کا خیال رکھنا ہے. آپ کے جیسے ہوتا ہے کہیں لاپرواہی سے یا نیگلیجنس آپ سے کوئی میجر نہ ہو جائے, جیسے آپ کی چیزیں نہ کھو جائیں, اپنا ڈیٹا, اپنا پاسورڈ, جس انسان چیزیں بھول جاتا ہے کہ رکھ کے بھول جانا یا کسی کو دے کر بھول جانا, اور اس کے علاوہ چیزوں کا مس پلیس ہونا, چیزوں کا چوری ہونا, یہ ساری پروبیبلٹی اسٹرانگ ہے. آپ اس کو دھیان میں رکھیے گا. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کا عجیب سا موڈ ہے, جیسے کہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوں یا آپ کو آزما رہے ہوں. اس کا دھیان رکھیے گا. ٹیسٹنگ موڈ جسے کہتے ہیں نا, کہ آپ کے پیرنٹس بھی جو ہے وہ بھی آپ کا امتحان, ہر کوئی, کہ آپ کتنے لوئل ہیں, آپ کتنے سیریس ہیں, آپ کتنے سنجیدہ ہیں, ایون یور باس. سو بی کیئرفل آن دیٹ. اور اس کے بعد آپ کو ایسی جگہ سے سب سے مدد ملتی دکھائی دیتی ہے جس کا کہ آپ کو گمان بھی نہیں. قدرت آپ کو وہاں سے ہیلپ کرے گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آپ نے غصے کو قابو میں رکھنا ہے. آپ کا غصہ اس ہفتے بے قابو ہوتا نظر آتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی اپنی زبان آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے. زبان پر ضرور قابو رکھیے گا. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جیسے ہماری زندگی میں بہت سارے میلز ہوتے ہیں, فادر ہو گئے, باس ہو گیا, آل دا میل ہاؤس. لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا. اس ہفتے بھی آپ کا جو 10واں گھر ہے وہ اسٹیٹس کا, ریپوٹیشن کا, میلز کا, باپ کا گھر ہوتا ہے. سو وہاں پر آپ نے کیئرفلی ہر قدم اٹھانا ہے, بہت کیئرفلی اسٹیپ لینا ہے. وہیں پر سورج گرہن بھی لگنا ہے, لہٰذا ایک پورا مارچ کا مہینہ جو ہے آپ کو 10ویں گھر کا تمام معاملات کا خیال رکھنا ہے. 10ویں گھر کے معاملات میں آپ کا ریکگنیشن اور آپ کی شہرت یہ کاؤنٹ کرتی ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ پر کوئی جھوٹے الزام نہ لگا دیں, کیونکہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ اگلے 15 دن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جو دشمن ہے یا آپ سے جیلسی بہت زیادہ ہے, اور آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگ سکتا ہے. جیسے کسی نے بہت عرصے سے پلان کیا ہو اور پھر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا کر آپ کو اس کے پریشان کرنا, ذہنی طور پر پریشان کرنا, اور آپ کا نام خراب کرنا. بیسیکلی یہ مقاصد ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے جس دروازے پر دستک دیں گے آپ کو جواب پازیٹیو آگے سے ضرور ملے گا. اگر کہیں جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے یا کسی دروازے پہ دستک دینے کا ارادہ ہے تو یہ ہفتہ اس کے لیے ہے, کیونکہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے اپورچونٹیز کے کھلتے نظر آتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی جیلسی ہے اور لڑائی جھگڑا ہے. جان بوجھ کر چیلنج کر کے لوگ لڑنا چاہتے ہیں, آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں.
آپ کی لو وائف میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، لوگوں کا آپ کی بات کا غلط مطلب لینا اور یہ سمجھنا کہ آپ ہرٹفل بات کر رہے ہیں یا آپ تانا مار رہے ہیں یا آپ غلط تنقید کر رہے ہیں. سو اس طرح سے میں نے کہا نا پہلے یہاں پر بھی اپنی زبان پر کنٹرول کیجیے گا. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے بلیک ایگیٹ، کالا عقیق. یہ کالا عقیق جو ہے یہ آپ کا اس ہفتے کا، یہ اس میں تو رنگ ہے لیکن آپ کو صرف یہ کالا عقیق چاہیے. تو اس طرح کی بریسلیٹ یا اس طرح کا ایک سٹون مل جائے تو آپ کے لیے بہت ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے یہ 4 لیف، یہ جو کلاور ہوتا ہے 4 پتوں 4 رخ والا جو ہوتا ہے، یہ ایک لکی چارم ہوتا ہے، یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے. سو 4 پتے جو ہیں یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں، رحم دل مگر کمزور نہیں، بہادر مگر بدماش نہیں، عاجز مگر بزدل نہیں، قابل فخر مگر مغرور نہیں. آپ کا سارا کچھ ایسا لگتا ہے جسے آپس میں ملا ہوا ہے، آپ کا ڈیوائن میسج بھی ہے اور آپ کا لکی چارم بھی. ہمارے جو کینسر دوست ہیں، ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو دن ہے، کیونکہ ابھی آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہے. جب یہ یہاں سے رخصت ہوگا 21 مارچ کو تو یہ آ جائے گا آپ کے 9ویں گھر میں اور پھر اس کو گرہن لگنا، یعنی کہ نیا چاند چڑھتے ہی گرہن کا سیزن شروع ہو جائے گا اور 29 یا 30 مارچ کو سورج گرہن ہے. سو یہ ہفتہ آپ کے لیے بائی آل مینس بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چیز جو اس ہفتے کی اہم ہے وہ یہ کہ آپ نے چیزوں میں کنفیوز نہیں ہونا، اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا، معاملات کو اپنے اسٹریٹ رکھنا ہے اپنے ذہن کے اندر، کیونکہ آپ کو کنفیوژن میں انگزائٹی ہو سکتی ہے، چیزوں سے آپ اینکشس ہو سکتے ہیں، بیکاز انگزائٹی ایک پرابلم ہے جو بار بار آپ کو دکھائی دیتی ہے اور وہ انگزائٹی جو ہے وہ بلا وجہ کے کنفیوژن سے ہو رہی ہے. فیصلے کو فائنل شکل دینے کی بجائے نظر ثانی کیجیے، ہر چیز کو ریکنسیڈر کیجیے، ری رائٹ کیجیے، دوبارہ سے ہر چیز کو کہتے ہیں نا ہر کام نظر ثانی کے بغیر، خاص طور پر فیصلے. اس کے بعد آپ نے ایک چیز ہمیشہ سے زیادہ ایک بات اس ہفتے یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے دوستوں کو، کہ آپ نے بولنے سے پہلے سوچنا ہے. بلا سوچے سمجھے مذاق، بلا سوچے سمجھے گلے شکوے بات چیت آپ کے لیے اس ہفتے اور اس پورا مہینہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے. آپ کو غصے کا حملہ، ٹیمپر، ہاٹ ٹیمپر آپ دکھائی دیتے ہیں، لگتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ آپ کو بہت شدید ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے جتنے بھی پارٹنرز ہیں یا دوست ہیں یا فرینڈز ہیں، بلا وجہ کے نخرے، ٹینٹرمز نہیں ہوتے، نخرے دکھا رہے ہیں لوگ. آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ مجھے نخرے دکھا رہے ہیں، لوگ میرے سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کو توجہ کی جتنی ضرورت ہے آپ کو لگے گا آپ کو اتنی توجہ نہیں دی جا رہی، اور اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کی بات نہیں سمجھی جا رہی، آپ کو لگے گا کہ آپ بہروں سے بات کر رہے ہیں، جو اگلے بہرے ہیں، گونگے بہرے ہیں، آپ بات کرتے ہیں تو جواب نہیں ملتا. آپ کو یہ فیلنگ آئے گی کہ اچھے بھلے لوگ گونگے اور بہرے بن کر میرے ارد گرد پھر رہے ہیں. پھر آپ کے کام میں، آپ کے جو کام ہے، آپ کو کام کی اپرچونٹیز بہت زیادہ مل رہی ہیں. لگتا ہے کہ کام میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی آپ کے اس ہفتے ہوتی نظر آتی ہے، جیسے آپ اتنا کام آپ کو مل سکتا ہے. ہم سمبولکلی آپ کو بتا رہے کہ آپ کو اتنا کام آ سکتا ہے کہ آپ سے سنبھلے گا نہیں، اور اتنا ہی اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی آ رہا ہے، آپ کی فائنینشیل سچویشن بھی بہتر ہو رہی ہے. یعنی کہ کام اور پیسہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے بہت زیادہ اہم دکھائی دیتے ہیں، اور دوڑ کے لگتا ہے کہ کام بھی اور پیسہ بھی آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ پر منی کی ونڈ فال ہو سکتی ہے، پیسے کی ونڈ فال ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ ایک ہفتے میں اتنا کما سکتے ہیں کہ آپ کے قرضے اتر جائیں یا آپ کی جتنی بھی ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہو سکے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور آپ دوسروں کی مرضی سے سوچیں، دوسروں کی مرضی پہ چلیں، ان کی مرضی سے فیصلہ کریں. آپ اس کا شکار مت ہوئیے گا کہ آپ کو دوسروں کے دماغ سے سوچنا پڑے، اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب میں ابھی آپ کو تھوڑا سا جیسے اگر آپ سوری بھی کہہ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لو وائب میں ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آپ سے ہرٹ ہوئے ہوں یا آپ انہیں ہرٹ کریں کسی نہ کسی وجہ سے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے فیروزہ، ڈارک جیسے سی گرین فیروزہ ہوتا ہے نا، سی گرین گہرے فیروزی رنگ کا. آپ کا اس ہفتے کا جو
लकी चार्म बन रहा है, वो बन रहा है जैसे एक बादल का जैसे चढ़ते सूरज पर जो बादल होते हैं ना ऑरेंज कलर के, चढ़ते सूरज का मंजर जो है, डॉन का मंजर, ये आपका इसका इमेज आपका लकी चार्म है। या आपका ये आपको वैसे भी मिल जाते हैं चढ़ते सूरज की कोई इमेज, वो वैसे भी आपका लकी चार्म है हमेशा के लिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। हो सकता है कि लोग आपके इर्द गिर्द एहसान फरामोशी का मुजाहरा करें, खामोश रहिएगा और अपना मामला रब की सपुर्द कर दीजिए और कबूतरों को दाना डालिए। अब मूव करते हैं वर्गों की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो रूलर है मरकरी, उसने घर बदला है। अतारद इस हफ्ते आपके 7वें घर से निकलकर आपके 8वें घर में आ गया। आई थिंक 3 मार्च को उसने घर बदला है और आपके आ गया है आपके 8वें घर यानी कि एरीज में। यहाँ पर आपके इसका आना बहुत मायने खैज है क्योंकि वीनस पहले से रेट्रोग्रेड वहाँ मौजूद है और कुछ दिनों में नेपच्यून ने भी यहाँ आ जाना है। सो नेपच्यून मरकरी बहुत दिनों से साथ साथ चल रहे हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया है और भी कुछ अर्सा इन्होंने और चलना है। सो आपको इन दिनों केयरफुल होने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना कि आपकी ज़िंदगी का बेसिक उसूल सेल्फ केयर होना चाहिए, अपना ख्याल खुद रखना और अपना ख्याल खुद रखने के साथ साथ अपने माहौल का, अपनी एयर का, क्योंकि हो सकता है आपकी एयर में बहुत नेगेटिविटी हो, बहुत सारी जेलसी हो, बहुत सारे टॉक्सिक लोग हों जो आपके लिए अंदर दिल में हसद या बुग़्ज़ रखते हों, आपकी कामयाबी से जलते हों। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। हो सकता है कि आपकी बातें जो हैं, आपके कई तरह के राज अफशा होने की लोग कोशिश कर रहे हो या आपके पीछे लगे हों, किसी न किसी तरह से आपका पासवर्ड मिल जाए, आपके फ़ोन का या आपके ईमेल का या व्हाटएवर आपका पासवर्ड मिल जाए और आपके चीज़ों को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया जाए। इसकी आप बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा। और बात का बतंगड़ बनाना, ये इरादा है आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों का। और ज़रूरी नहीं कि ये आपके दुश्मनी हो सकता है कि आम कॉलीग्स हों, आम जानने वाले हों, किसी के साथ वीडियो बनवानी हो, किसी के साथ सेल्फी खिंचवानी हो या इस तरह का कोई एक्सचेंज हो, तो बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि ऐसी चीज़ें वायरल हो सकती हैं। फिर उसके बाद आपने जैसे होता है ना, आप खुद भी थोड़ा सा, आपको अपने मूड को भी अच्छा रखना है क्योंकि आप खुद भी इरिटेबल और एजी से नज़र आते हैं। ज़रा सी बात पर आपका गुस्सा जो है वो आपके दिमाग को उड़ा सकता है। सो अपने मूड का भी ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपकी इस बिला वजह के गुस्से से आपके इर्द गिर्द के अच्छे भले कॉलीग्स या अच्छे भले जानने वाले आपसे हसद या जेलसी या बदला लेने के स्टेट ऑफ माइंड में आ गए। और उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि अपने मशवरा करने की बहुत ज़रूरत है। और अब कोई काम अकेले बड़े मेजर डिसीजन लेने की बजाय अगर आप कोलैब करते हैं तो कोलैबोरेशन में आपके लिए बेहतरी रहती है। और फिर ये याद रखिएगा कि इस हफ्ते इस चीज़ को गहरा से बांध लीजिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स किसी मसले का हल नहीं है, सीज फायर है। बात को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, लड़ाई झगड़े को एंड करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि लगता ही है कि जो चीज़ शुरू होगी फिर वो चलती चली जाएगी, चाहे वो लड़ाई है, चाहे वो झगड़ा है, चाहे वो बहस है, और फिर वो बैड नोट पर ख़त्म होगी। लिहाजा कोशिश ये कीजिएगा कि आप मसले मसाइल को जैसे कहते हैं ना कि बस सीज फायर पर ले आइए, बंद कर दीजिए बातचीत को, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका दिमाग जो है इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आपको 4 तरफ से खुशियाँ नसीब होंगी, 4 इलाकों की तरफ से दिल, दिमाग, जिस्म और रूह, चारों को कोई ना कोई खुशी नसीब होगी। सो इट्स अ वेरी गुड वाइब एक्चुअली। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये जेलसी है जो हम यहाँ भी देख रहे हैं, और लोगों का आपके ऊपर तनकीद करना, तनकीद बराए तनकीद करना, आपका कद छोटा करना, आपको लोगों की नज़रों में गिराना, ये आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों का मकसद है। लव वाइब में पीस है, सुकून है और थोड़ा फासले की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फॉलो करना या बहुत ज़्यादा तवज्जो या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सर पर सवार होना मुश्किलात पैदा कर सकता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो बन रहा है तुरमलीन। दिस इज तुरमलीन।
ترملین جو ہوتا ہے یہ کافی رنگوں کا ہوتا ہے. اس کی ایک بریسلیٹ ویسے بھی آپ کو عام زندگی میں بھی آپ کے پاس ترملین ہونا چاہیے. تو اس ہفتے اگر آپ کو کسی بھی رنگ کا ترملین مل جائے, بیسیکلی آپ کو جو چاہیے کیمیکل جو انرجی یا وائب چاہیے وہ ترملین کی چاہیے. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے سبز پتوں کا ایک گچھا. ایک ایسی شاخ جس میں 5 پتے ہوں, وہ آپ کو آرام سے کسی بھی درخت سے مل جائیں گے, 5 پتے ایک شاخ پر, اور براؤن شاخ ہو اور پتے سبز ہو. اور اگر یہ آرٹیفیشل بھی مل جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن نیچرل از مچ بیٹر. سو دس از, یہ آپ کے لیے انرجی پازیٹیو کو اٹریکٹ کرے گا. آپ کو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے پرانی اشیاء کو کارآمد بنانے کا فن سیکھیں. اس میں سب شامل ہیں, انسان بھی, رشتے بھی, دوست بھی, اور آپ کی ذات بھی. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لبرا کی طرف. ہمارے جو لبرا دوست ہیں, یہ ایک تو آپ کا جو رولر ہے وینس وہ ریٹروگریڈ ہے اور بیٹھا ہوا ہے آپ کے 7ویں گھر میں, اور اس ہفتے 3 مارچ کو مرکری نے بھی یہیں آ جانا, پھر اس نے بھی ریٹروگریڈ ہونا, اور 30 مارچ کو نیپچون نے بھی یہیں آ جانا. یعنی کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا 7واں گھر رہنے والا ہے پورے مارچ کے مہینے میں بھی اور اس ہفتے میں بھی. ہر ہفتے میں 7واں گھر ہوتا ہے ریلیشن شپس کا, بیسیکلی شادی, دنیا, ریلیشن شپ, رشتے تمام کے تمام 7ویں گھر کے انڈر آتے ہیں. سو آپ کو ان دنوں تمام رشتے جو آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں ان پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے, ان کو بنانے میں اور اپنے آپ کو بزی کرنے میں. اپنا جو ایک ہوتا ہے نا ڈیمانڈ محبت کی یا تعلق کی یا ٹینشن کی, وہ اگر آپ اس ہفتے کم رکھیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس کے بعد آپ کا جیسے کریئر ہے, کام ہے, وہ پک اپ لے رہا ہے, اس پر اپنا توجہ کیجیے, اور آپ کی کمیونیکیشن, بات چیت بالکل کلیئر ہونی چاہیے. کمیونیکیشن کو کلیئر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز کریں. ان دنوں آپ سے کیئرلیس مسٹیکس ہو سکتی ہیں, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر تھوڑا آرگنائز ہوئیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود سارا کچھ میس کر لیں اپنی زندگی میں بھی, دماغ میں بھی, دل میں بھی, اور جب وہ سارا کچھ میس اپ ہو جائے, چیزیں آپس میں مکس اپ ہو جائیں, تو آپ کے لیے پھر خود ہی پرابلمس کھڑی ہو جائیں. اس کے بعد آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ڈیلیکیٹ ٹائم سے گزر رہا ہے, یہ نازک وقت ہے جہاں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں رشتے, احساسات, تعلقات ہوتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہو جاتا ہے. سو کوشش کیجیے گا کہ ان ڈیلیکیٹ معاملات کو آپ دھیان سے ان کو اس وقت کو آپ گزار لیں. اس کے بعد جو چڑھتا چاند ہے اور اس نے آپ کے 12ویں گھر میں گرہن لگنا, لہٰذا آپ نے اپنے آپ کو بس فوکس رکھنا ہے. میرا مقصد کہنے کا یہی ہے, کیونکہ آپ کے یہاں پر جسے کہتے ہیں نا کہ چیزیں جب الجھ جاتی ہیں, الجھ جائیں چیزیں, تو ہاتھوں سے لگائی گرہیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. تو کوشش کریں کہ گرہیں نہ لگیں, تعلقات میں گرہیں نہ لگیں, دلوں میں گرہیں نہ لگیں. اس بات کی آپ نے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے, کلیئرٹی کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مین فوکس ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہونی چاہیے. آپ کی جو صحت ہے اس پر تھوڑا پریشر, تھوڑا سٹریس دکھائی دیتا ہے, اور خاص طور پر پاؤں کے حوالے سے, پاؤں میں چوٹ کا لگنا یا پاؤں یا ٹخنوں میں کوئی پرابلم, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس پورا ہفتہ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا فتح جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی فتح آپ کے بہت قریب ہے, بہت نزدیک ہے. آپ کامیابی سے اس ہفتے اپنی کامیابیوں کو حاصل کر لیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی رانگ ڈیسیشنز ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے غلط فیصلوں سے آپ سے کچھ فیصلے غلط کرا دیے جائیں, یا آپ کچھ غلط ایسا کر جائیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو. اپنی جو ویژن ہے اس کو کلیئر رکھیے گا. آپ کی لو وائب میں اتار چڑھاؤ ہے, کچھ لوگوں کا نئی محبت, پرانی محبت, چیزیں یہاں پر تھوڑی میسڈ اپ ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ جو کلیئر رکھیں چیزوں کو, ہر چیز میں یہ آ رہا ہے, چیزوں کو کلیئر رکھیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے بلیک ٹورملین, کالا ترملین. کالے ترملین کی ایک بریسلیٹ پہن لیجئے, کیونکہ یہ ہفتہ جہاں 7ویں گھر میں بہت ایکٹیویٹی ہے وہاں پر آپ کو فوکس کی ضرورت ہے. اور جو یہ کالا ترملین ہوتا ہے یہ آپ کے جو فوکس میں مدد کرتا ہے, اور بیکار اور فالتو انرجیز کو ڈیفیوز کر دیتا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جیسے پورے چاند کا امیج.
آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ایک غلط شخص سے ملا ہوا دھوکہ 10 صحیح لوگوں پر اعتماد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اپنے رویے پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ کہیں آپ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح تو نہیں کہہ رہے. اور اگر ویژن میں کلیئرٹی مزید چاہیے تو پرندوں کو دانہ ڈالیے روزانہ. روزانہ ڈیلی پرندوں کو دانہ ڈالیے. موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے, اس ہفتے میں آپ کے لیے آپ کا چھٹا گھر بہت امپورٹنٹ ہے. چھٹا گھر ہوتا ہے ہیلتھ کا, جاب کا اور ڈیلی روٹین کا. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے ساری امپورٹنٹ رہنے والی ہیں. اب آپ نے اس ہفتے سے لے کر یکم مارچ سے لے کر ٹل 30th of مارچ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بہت سوچ کر بولیں, کیونکہ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں یہ بہت غور سے دیکھتے ہیں, چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو پھر اس طرح بولتے ہیں کہ لوگ سن ہو کے رہ جاتے. سو اس ہفتے یہ بولنے کے دن نہیں ہے, یہ آبزرو کرنے کے دن ہے. اور چیزوں کو اگر کوئی آپ کو جیسے ڈیڈ لائن کسی چیز کی آ گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چیزوں کو آپ آگے بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا, گرہ سے باندھ لیجیے گا کہ کوئی بھی تعلق چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو, کتنا بھی برا کیوں نہ ہو, اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. چیزوں کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چیزیں جڑی رہیں, آپس میں سارے لوگ مل کر رہیں. اور دور سے پرانے آپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو آپ نے جوڑ کر رکھنا ہے. اپنا ٹیمپرمنٹ پہ کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ اس ہفتے آپ کو بار بار شدت سے انٹینسٹی کے دورے پڑ سکتے ہیں. کبھی غصہ, کبھی پیار, کبھی کچھ بھی تھوڑا مطلب شدت جسے کہتے ہیں نا اس میں آ سکتی ہے آپ کے رویے میں. آپ سے کنٹرول رکھیے گا. اس کے بعد آپ کے ارد گرد اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ جیسے اسپائنگ ہو رہی ہوتی ہے, جیسے لوگ آپ کی جاسوسی کر رہے ہیں, آپ کو اپنی جاسوسی کی کیئر کرنی ہے. جیسے اپنا پاس ورڈ بدل دیں, اپنی چیزوں کی احتیاط کریں, چیزوں کو گمنے سے بچائیں. یعنی احتیاط, ڈبل چیک, سیکیورٹی چیک, سیکیورٹی کو ڈبل کر دیجیے. اس کے بعد اپنے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہمارے اسکارپیو دوستوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ خود پر بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں, خود پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, اینڈ دے آر ہارڈ آن دیم سیلوز. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں. لاسٹ ویک بھی آپ کو میں نے یہی بات بتائی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, جیسے بیوٹی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ کرنا ہے یا کوئی بھی ہیلتھ ایشو, کوئی آپریشن کروانا ہے, کوئی سرجری کروانی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے. بہت احتیاط کر کے, صدقہ خیرات کر کے پھر کیجیے گا. نہیں تو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے, فوراً کروانی ہے تو پھر صدقہ خیرات دے کر سوچ سمجھ کر احتیاط سے کیجیے گا. اس کے بعد آپ کو جیسے نیگیٹو انرجی, نظر لگنا, ایول آئی کا کافی زیادہ اس ہفتے اسٹرانگ چانسز ہے. اپنی ایئر کو اور اپنی انرجی کو کلین رکھیے گا. پھر آپ کے جو سب سے بڑا بیریئر اس ہفتے دکھائی دیتا ہے وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ خوش محسوس نہیں کر رہے, یو آر ناٹ فیلنگ ویری ہیپی. سو اس چیز پر تھوڑا سا دیکھیے گا کہ کیا چیز ہے جو آپ کو انہیپی کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو انہیپی کر رہی ہے, یہ صرف کوئی جیسے کوئی سوچ ہے جو آپ کے ذہن میں گھس کر آپ کو انجوائے کرنے سے روک رہی ہے زندگی کو. کہ زندگی میں اس وقت رب کا دیا آپ کے پاس سارا کچھ ہے اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن آپ الجھے ہوئے ہیں ذہنی طور پر. سو اپنی الجھن کو کریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جیسے آپ کے لیے اس ہفتے بہت زیادہ اپرچونٹیز دی جائیں گی. یونیورس آپ سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو اپرچونٹیز دی جائیں گی. آپ اپنی کسی ہابی کو بزنس بنا سکتے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ بہت زیادہ جیلس ہو رہے ہیں, اور آپ جیسے آپ کے اتنی جیلسی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے چیز گر کے ٹوٹ سکتی ہے. لہٰذا جیلسی یا ایول آئی یا ان چیزوں کو تھوڑا سا انکاؤنٹر کیجیے. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, اس میں بہت اسٹرینتھ ہے, اینڈ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. لو کین بی آن دا نیکسٹ لیول, یعنی کہ بات آگے کو
بڑھ سکتی ہے اور بہت پازیٹیو ہو سکتی ہے, اور اگر کوئی الجھن یا کوئی مسئلہ تھا تو وہ دور ہو سکتا ہے. اس ہفتے کا آپ کا لاکی سٹون کیا ہے, لائٹ ایمیتھسٹ, ہلکے رنگ کا, کاسنی رنگ کا, یہ جیسے یہ ڈارک ہے اور یہ ہلکا ہے, ہلکے رنگ کا ایمیتھسٹ, ناٹ ہلکا بٹ لیوینڈر جس کو کہتے ہیں, کاسنی. آپ کا جو اس ہفتے کا وہ لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمسا ہینڈ ہوتا ہے, ہاتھ کا امیج ہوتا ہے, وہ آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے اس ہفتے کا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ مختلف زبانوں میں سلام کہنا سیکھیں اور لکھیں اور کہنا سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سلامتی زیادہ بھیج سکیں. سو اٹس اے بیوٹیفل ڈیوائن میسج کہ مختلف زبانوں میں سلام کہنا سیکھیں. اب موو کرتے ہیں سیجیٹیریس کی. ہمارے جو سیجیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں کنسسٹنٹلی آپ کو بہت سارے ہفتوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی ہوم لائف پہ دھیان کریں, اپنی گھریلو زندگی پر دھیان کریں, کیونکہ آپ کی جو ہوم لائف ہے, آپ کی جو بیسیکلی جو ہوم لائف ہے اس میں پرابلم ہے. لہٰذا اس ہفتے وہ وائب کنٹینیو کر رہی ہے. گھر کی کنسٹرکشن, ڈیکوریشن, گھر کو اسمارٹ ہاؤس بنانا, گھر میں یعنی کہ گھر کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی, اور گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی آپ کا دماغ زیادہ آکیوپائی کر سکتے ہیں, زیادہ آپ کی سوچوں پر اور آپ کے ذہن پر حاوی رہ سکتا ہے آپ کا گھر, آپ کے بہن بھائی. اس کے بعد آپ کی جسے ہم کہتے ہیں مدر, ماں کا گھر, وہ امپورٹنٹ ہے. مدر کی ہیلتھ کہہ لیجیے یا مدر کے حوالے سے ایشوز کہہ لیجیے, وہ امپورٹنٹ رہنے والے ہیں. اس کے بعد آپ نے ارد گرد لوگ آپ کے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. لاسٹ ویک سے اس ویک بھی یہی بات چل رہی ہے کہ لوگ کچھ زیادہ ڈیمانڈنگ ہے, آپ سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ ضرورت سے زیادہ آپ پہ ڈپینڈ کرنا, کیونکہ ہمارے جو سیجیٹیریس دوست ہیں یہ آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اریٹیٹ ہوتا ہے. یہ اریٹیشن سارا ہفتہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ کی اڑان میں لوگ جو ہے وہ رکاوٹ ڈالیں گے, آپ کو کھل کے اڑنے میں پرابلم ہوگی. اس کے بعد اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا, کھانے پینے کا خیال رکھیے گا, آپ کیا کھا رہے ہیں, کیونکہ جو ویسے تو رمضان ہے اور رمضان میں شاید کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے یا وٹ ایور, لیکن اپنے اسٹمک کا دھیان رکھیے گا کہ اس ہفتے لگتا یوں ہے کہ آپ کے اسٹمک میں کوئی پرابلم ہے. اس کے بعد لوگ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں, وعدے پہ پورے نہیں اتر سکتے, کہیں گے کچھ کریں گے کچھ. اس لیے جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کیجیے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ لوگ آپ سے بات ہی اس ارادے سے کریں گے کہ وہ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ. پھر یہ کہ آپ کا ارد گرد موجود لوگوں کا جانے انجانے یہ ڈیسیشن ہے کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی, آپ کے راستے میں بیریئر بننا ہے. جانے انجانے لوگ یہ کوشش کریں گے, کچھ لوگ تو جان بوجھ کر آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ بات انجانے میں بھی ہوگی. سو لوگوں کے رویے کی طرف تھوڑا سا اپنا اسٹرانگ رکھیے گا, کیونکہ لوگ ہی اس پورا ہفتہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کو جیسے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی انعام, اس ہفتے کوئی انعام, کوئی گفٹ, کوئی سڈن خوشی, کوئی سڈن بہت زبردست قسم کا آپ کو کوئی تحفہ ملتا دکھائی دیتا ہے. نیگیٹو انرجی اسٹریس ہے, اینگزائٹی ہے اور غصہ ہے. آپ کی لو وائب میں بہت تیزی ہے, لگتا ہے کہ بات منٹوں سے شروع ہو کر بہت سڈن فلیم, جیسے فوراً کیمسٹری ملتی ہے, پہلی ملاقات میں کیمسٹری مل جاتی ہے, اس طرح کی کوئی لو وائب آپ کی اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بلڈ سٹون بن رہا ہے. بلڈ سٹون ویسے بھی سیجیٹیریس دوستوں کو سوٹ کرتا ہے, آپ ایک آدھ بلڈ سٹون پہن کے رکھیں, آپ کے لیے بہتر رہے گا. آپ کی جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جس کو کہتے ہیں یہ جیسے ایک لیمن نیچرل مل جائے, لیمو جس کو کہتے ہیں, تو نتھنگ لائک اٹ. اور لیمن کے ساتھ اگر آپ چلیز بھی رکھ لیتے ہیں, ہری مرچ بھی رکھ لیتے ہیں, تو یہ دونوں آپ کا ڈبل لاکی چارم ہو سکتا ہے. سو اپنے
ارد گرد انوائرمنٹ میں دونوں چیزیں آرام سے نیچرل مل جاتی ہیں. لیکن اگر جیسے یہ امیجز ہیں تو امیجز بھی مل جائیں تو بھی یہ ایسی انرجی کریٹ کریں گے کہ آپ کے لیے کلیئرٹی ہوگی. پرابلم کلیئرٹی میں آ رہا ہے اس ہفتے. لوگ جان بوجھ کے فوگ یا دھواں آپ کی زندگی میں پیدا کر رہے ہیں. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ایسی تمام کھڑکیاں بند کر دیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہو, چاہے باہر کا منظر کتنا ہی خوبصورت ہو. بات منظر کی نہیں ہے, بات ہرٹ ہونے کی ہے. اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے, چاہے وہ کتنا ہی حسین, کتنا ہی خوبصورت, اسے زندگی سے فارغ کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ اپنے کنیکشنز, اپنی دوستیاں بنائے رکھیں, کیونکہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں صفائی کرنی ہے اور ایسے لوگوں کی صفائی کرنی ہے اور ایسے لوگوں سے جان چھڑانی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. سو آپ یاد رکھیے گا کہ کنیکشن پسند ہے کیا نہیں ہے. آپ کے لیے کنیکشن, لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ رابطے, کنیکشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. لوگوں کو ابھی زندگی سے فائنلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نکال دو, اس کو فارغ کر دو, یہ اچھا ہے یہ برا ہے. لوگوں کو ابھی جو جہاں ہے, بیسیکلی لیٹس سے اس کو ایک اور طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو جہاں ہے, جیسے ہے, اس کو وہاں اور ویسے ہی رہنے دیجیے. اور اس کے بعد ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ اس وقت الٹا کریں گے. جو آپ کہیں گے نا, جو آپ کسی کو کہنے گے, فار ایگزامپل آپ ملازم سے کہتے ہیں, سمبولکلی بتا رہی, آپ ملازم سے کہتے ہیں چائے لا دو, وہ پانی لے آئے گا. یعنی آپ کسی سے کہیں گے مشرق کی طرف جاؤ تو وہ مغرب کی طرف چلا جائے گا. یہ وائب بھی کچھ ایسی ہے آپ کے لیے کہ لوگ آپ کی بات کا مطلب الٹا لیں گے اور الٹا کریں گے. سو اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ چیز ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے بہت زیادہ فرسٹریٹنگ ہوتی ہے, لہٰذا اس کی تھوڑی سی کیئر کیجیے گا. اس کے بعد آپ کے جو آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی, یہ دونوں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں اس ہفتے. اور آپ کے جو آپ کے ریلیشنز ہیں نا, جو آپ کی لو لائف ہے, جیسی بھی ہے, جو بھی ہے, آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں یا جو بھی کچھ ہے, آپ کی لو لائف کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے, کوئی آپ کے لیے, آپ کے فیملی فرینڈز, وہ لوگ جن سے آپ کو پیار ہے, آپ کے لیے کوئی بہت بڑے فائدے کا سبب بن سکے. اور اس کے بعد آپ نے جیسے ہوتا ہے آپ کا سمبولکلی آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو گڈ ریویو دے گا, آپ کی شہرت میں اچھا اضافہ ہوگا. اور آپ کے لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنی جو آپ کی فاؤنڈیشنز ہیں, بنیادیں ہیں, گھر ہے, فیملی ہے, اس کے ساتھ اپنا رابطہ بہت کلوز رکھنا ہے. آپ کا چوتھا گھر جس کو ماں کا گھر بھی کہتے ہیں, جس کو بنیادوں کا گھر بھی کہتے ہیں, وہاں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. وہاں پر وینس ریٹروگریڈ ہے, مرکری نے بھی وہاں آ جانا ہے, وہاں گرہن بھی لگنا ہے, سو وہاں نیپچون نے بھی آنا ہے. لہٰذا اپنے چوتھے گھر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا ہو گیا, پراپرٹی کا ہو گیا, بنیادوں کا ہو گیا, ماں کا گھر ہو گیا, سو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے معدے کا, اسٹمک کا خیال بھی رکھیے گا, کیونکہ آپ کو جیسے فوڈ پوائزننگ یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے یا آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں یا آپ سے عمر میں چھوٹے لوگ ہیں, ان کی طرف سے کسی بڑی خوشخبری کا بھی اس ہفتے نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے اس طرف سے بھی آپ کو کوئی بہت اچھی گڈ نیوز مل سکے. آپ کی نیگیٹو انرجی, آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے, وائب کہہ رہی ہے کہ دل کی خوشی, سکون قلب جس کو کہتے ہیں, آپ کا دل کسی بات سے بہت راضی دکھائی دیتا ہے, بہت خوش دکھائی دیتا ہے. اور یہ بڑی ریئر چیز ہے ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے کہ انہیں سکون قلب حاصل ہو. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ آپ پر سٹریس اور کام کا پریشر دیا جا سکتا ہے, اور آپ کو ڈبل ڈیوٹی is your negative energy. آپ کی love vibe کہہ رہی ہے کہ you may fall in love this week. This is a week of falling in love. Last week بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا, اس ہفتے بھی ایسے ہی کچھ لگتا ہے. آپ کا لاکی سٹون میلاکائٹ ہے, جس کو دانا فرہنگ بھی کہتے ہیں, کڈنی سٹون بھی کہتے ہیں. گرین میلاکائٹ جو ہے یہ آپ کا لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا. آپ کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جس کو جیسے ایک پھول
आतिशी गुलाबी, शॉकिंग पिंक फूल और उसके साथ 3 सब्ज पत्ते, ये आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो, अगर नहीं तो फिर ऐसी खिड़की बने जिससे रोशनी दाखिल हो, अगर ऐसा भी नहीं तो फिर ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे सके। और फिर इस हफ्ते कोशिश करें कि रोज़ाना 1 अंडे का सदका करते। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है इस हफ्ते में। एक्टिविटी जो है वो आपकी ज़ाहिर है, जब आसमान पे आपके घर में आपके इर्द गिर्द बहुत एक्टिविटी होगी प्लैनेट्स की, तो आपकी ज़िंदगी में भी फिर एक्टिविटी उसी तरह से होगी। सो आपको इस हफ्ते बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। ये ऐसा हफ्ता है जहाँ आपके ख्वाबों को ताबीर हासिल हो सकती है, क्योंकि आपके रुके हुए काम होने का ये हफ्ता है। मरकरी जो है वो आपके तीसरे घर में दाखिल हो रहा है और तीसरे घर में दाखिल होकर उससे यहाँ से रेट्रोग्रेड भी होना है। लिहाजा जो जितने भी घर हैं उसमें तीसरा घर अहम है और तीसरे घर के मामलात होते हैं कम्युनिकेशंस के, बेसिकली बहन भाइयों के मामलात, कम्युनिकेशंस के मामलात और आपकी जो ये डिजिटल जितनी भी दुनिया है उसके मामला। सो इसमें केयर कीजिएगा। और आपके इस हफ्ते जितने भी फीमेल रिलेशंस हैं, बहनें हैं या जितने भी बहनें, खाला, फूफो, ये जो रिश्ते होते हैं फीमेल रिश्ते, ये आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस हफ्ते आपको जो आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं वो आपको इस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जैसे कहेंगे चलो तेजी में आपसे कुछ फैसले करा के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोगों को पता है कि इस तेजी में आपको नुकसान होगा, आपका पाँव स्लिप हो सकता है मसलन, लेकिन फिर भी वो आपको तेज भागने पर, स्लिपरी ग्राउंड पर तेज भागने पर मजबूर करेंगे। अलामाती, ये सिंबॉलिक है। सो इसको अपनी जिंदगी में ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपके जो आपके लिए जो मिड वीक है, दरमियाना बुध जुमेरात, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 दिनों में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत कारआमद हो और आपके मसले और मसाइल को हल कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके लिए जो ये हफ्ता है ये बहुत ज़्यादा इस जैसे होता है ना कि चीज़ें जो खो गई हों वो दोबारा हासिल हो सके, इसके असबाब बनते इस हफ्ते दिखाई देते हैं हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका जो जैसे आपको बंधे हुए पर किसी ने खोल दिए हों, सिंबॉलिकली होता है ना। तो हमारे सामने ऐसा एक परिंदा है जिसके पर बंधे हुए थे और फिर उसके पर खुल गए और वो पूरी जो है उड़ान भर रहा है खुले आज़ाद आसमान में। नेगेटिव एनर्जी आपके जहन पर और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर बार बार गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। सो कोशिश कीजिएगा अमन रहे। आपकी लव वाइफ में फौरन फैसला मत कीजिएगा, अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है, अभी बहुत सारी बातें आने वाली हैं जिनका अभी आपको पता नहीं है। सो किसी फाइनल फैसले से पहले इंफॉर्मेशन हासिल कर लीजिए। आपका लकी स्टोन टाइगर आई बन रहा है। टाइगर आई, जिससे ये टाइगर आई लॉकेट फॉर्म में टाइगर आई, गोल्डन एंड ब्राउन टाइगर आई आपका लकी स्टोन बन रहा है। आपका लकी चार्म इस हफ्ते का बन रहा है ये एन एग, कासनी या पर्पल। आप आम बाजार से लेकर जैसे इसमें मिल जाते हैं, इमेजेस मिल जाते हैं, इसको आप पर्पल या पिंक कलर का इसको पेंट भी कर सकते हैं। ये देसी अंडा जिसको कहते हैं, देसी अंडा आपका लकी चार्म है इस हफ्ते। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब तय करना होता है कि किसको साथ चलना है और किसका साथ छोड़ना है। सो किसके साथ चलना है और किसका साथ छोड़ना है, इसकी बुनियाद रखिएगा रब से ताल्लुक़ को, कि किसका तवक्कल कितना ज़्यादा है, किसका रब पर, यानी कि अपने रब को सामने रखकर, अपने रब से अपने और दूसरों के ताल्लुक़ को सामने रखकर फिर रखने या छोड़ने का फैसला कीजिएगा। अब मूव करते हैं लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए हर दिन हर हफ्ता इम्पोर्टेंट ही रहता है और इस हफ्ते फिर ये अहमियत है कि मरकरी आपके घर से निकल कर तो आपके दूसरे घर में चला गया। पहले वीनस गया, फिर मरकरी गया और अब 30 मार्च को नेपच्यून भी आपके घर से चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर
जो है एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन सेकंड हाउस भी फर्स्ट हाउस सी की एक्सटेंशन होता है, लिहाजा आपकी ज़िंदगी में जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि जैसे आपका पर्सनल रीसेट नहीं होता, समटाइम्स हम अपने फ़ोन पर रीसेट का बटन दबा देते हैं या रिफ्रेश का बटन दबा देते हैं, तो इस तरह की कैफियत इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है। लगता है कि आप नए सिरे से हर चीज़ को देखेंगे। एक अजीब सा इस हफ्ते यूनिवर्स कनेक्टेड है आपके साथ। आप ऐसी ऐनक, नई ऐनक कि जिससे आपको लोगों के असल चेहरे या लोगों की असल बातें या लोगों के असल इमेजेस दिखाई देने लगेंगे और आप नए सिरे से फैसला करेंगे। और उसके बाद ये हफ्ता आपकी तरक्की का है, रुके हुए कामों के अचानक हो जाने का, और जैसे होता है ना कि चीजें जगह पर आ रही हैं, एक काम जैसे बिल्कुल खत्म होते होते दोबारा से शुरू हो जाता है, जैसे एंड पर पहुंचते पहुंचते चीजें दोबारा एक्टिव हो जाती है। सो इस तरह की भी बातें हैं। उसके बाद लोगों की इल्जाम तराशियां हैं, आपके ऊपर झूठे इल्जाम हैं। लोग आपकी इतनी सी गलती का बहुत बड़ा बतंगड़ बना सकते हैं, बातों के बतंगड़ बन सकते हैं। गलतियां जो है वो आपने वो की भी नहीं होंगी, लेकिन वो आपके खाते में पड़ सकती हैं। सो इस का ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको वो कर्ज अदा करने पड़ेंगे जो कर्ज आपने लिए भी नहीं। तो इसका ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ आपके जो आपकी जिंदगी में मेल्स हैं, मर्द हैं, फादर का हाउस वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी तरफ से आपको एहतियात करनी है। आपका हो सकता है अपने किसी बॉस से या बाप से झगड़ा हो जाए, बाप के साथ झगड़ने को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उसमें सरासर नुकसान आपका है। जैसे फादर है, हस्बैंड है, बड़ा भाई है, बॉस है, सो उसमें सरासर नुकसान आप ही का होगा। और सबसे अहम बात जो मैं भूल गई, हैप्पी बर्थडे। 2 टू 9 मार्च हमारे पाइसेस दोस्तों की सालगिरह होती है। सो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक तमाम पाइसेस दोस्तों को। और ये दुआ कि आपके लिए ये जो इतना एक्टिविटी से भरा हुआ साल है और आने वाला ये महीना और ये साल, ये आपके लिए सारी खुशबख्तियों का बायस हो। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए जो सबसे अहम बात है वो फाइनेंशियल आसूदगी है। पैसा बहुत ज्यादा इस हफ्ते या सूरत पैदा हो सकती है, या जॉब में बोनस मिल सकता है, या कोई इस तरह की नई जॉब, नया पैसा, कुछ ऐसी सिचुएशन। आपकी लव वाइब हैप्पीनेस है, आपकी यूनिवर्स आपको खुशियां देना चाहता है, और आपकी नेगेटिव वाइब लोग आपको रुलाना चाहते हैं, डिप्रेशन देना चाहते हैं। बचने की कोशिश कीजिएगा। जो कुदरत दे रही है उसको वसूल करें, और जो लोग देना चाह रहे हैं उसको रिफ्यूज करें। आपकी लव वाइब अचानक हैप्पीनेस और एक्टिविटी। यू मे फॉल इन लव दिस वीक विद अ पर्सन जो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ नेचर का हो, आपसे बिल्कुल हट के, आपसे बिल्कुल फर्क किस्म की नेचर का बंदा आपकी जिंदगी में आ सकता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो गार्नेट बन रहा है। दिस इज गार्नेट। गार्नेट गहरे ब्राउन रंग का पत्थर होता है। दिस इज योर लकी स्टोन। आपका लकी चार्म बन रहा है वुल्फ, भेड़िया जिसको कहते हैं। भेड़िया दुनिया के लिए जैसा भी हो, ये अलामत है, ये एक स्पिरिट एनिमल है, और ये अलामत होता है हिफाजत की, खानदानी रिश्तों की हिफाजत करने। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर इत्मीनान रखें, जिसके इख्तियार में है वो बहुत बुलंदी पर है। आप खाली हाथों से उसके सामने हाजिर हों, वो आपकी झोली भर देगा और आपको वहां से मदद करेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं। दोस्तों, ये था आपका हफ्ते का हाल से जिंदगी। तो दोबारा मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।